الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے
سانو دسیا نبی پیارے میں پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ رب سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، کیوں پڑھنے سے شرماتا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد جلوائے نور کبریا صلی علی محمد، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، گو کمینہ ہوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ کراں میں تیری یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں 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 کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نوں ٹھلاں یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نوں ٹھلاں یا رسول اللہ ہوائے وگی دیے لے جا مدینے اتھرو میرے تو نی ہوائے ان آنسوؤں کے سوا
میرے پاس کچھ بھی نہیں، نی ہوائے تیرا کیڑا مل لگدا، ہوائے وگدی لے جا مدینے، اتھرو میرے تو تے آکھیں ہور کی میں نظر گھلاں یا رسول اللہ، تے آکھیں ہور کی میں نظر گھلاں یا رسول اللہ، تے آکھیں ہور کی میں نظر گھلاں یا رسول اللہ، تے آکھیں ہور کی میں نظر گھلاں یا رسول اللہ، تے جنانو عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا، جنانو عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا، دلاں دیاں او صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ، تے ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں، ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں، تیری رحمت دیاں ہر پاسے چھلاں یا رسول اللہ، تیری رحمت دیاں ہر پاسے چھلاں یا رسول اللہ، وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی کریمنا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء فارغ بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی دعائیں میں الحمدللہ۔ جا کے بیٹھی ہیں ماشاء اللہ سے ہیں۔ جی میں کافی دیر سے سن رہا ہوں کلام آپ جو پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ جی تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔ جی حکم کریں۔ جی میں سن رہا ہوں آپ کو، آپ پڑھیں بس، میں محفل میں بیٹھ۔ جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ میں اپنے شوق نوں بیٹھا کہ اپنے آپ نوں ویکھا میں کیڑے مان تے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ میں کیڑے مان تے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کدے آؤ تے
کدے کدے آؤ تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ کدی آؤ تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ کدوں صورتی دکھاؤ گے کدوں حسرت مٹاؤ گے کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ سنو جے سنو جے سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ تو ساڈے ذکر وچ گزری ساری زندگی میری تو ساڈے عشق وچ دنیا تو جاواں آمین یا رسول اللہ تو ساڈے عشق وچ دنیا تو جاواں یا رسول اللہ میں نظرانی ویا کر کے پھرا میدان محشر وچ خدا دے سامنے کی منہ دکھاواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ تے
بنا دیدار نہیں دارو کوئی آزم دی درداں دا میں کرے کر ویکھیاں لکھاں دواواں یا رسول اللہ سنو دے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آکھو تے امیراں دی گلے نہ غریباں دی گلے او مدینے نو جانا نصیباں دی گلے جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ در حبیب کے فیصلے یہ در نصیب کی بات ہے جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آنکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آنکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آنکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ میرے ایک دل سڑے بھائی نے میسج کیا ہے زبان پر نعت اور دل میں منافقت آج کے داڑھی والوں کا ایمان صرف پیسہ زبان سے زیادہ اعمال پر دھیان دو یعنی اس آدمی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پسند نہیں آئی اس کی زبان پر جو زہر تھا اور جو نعت کے ساتھ بغض اور جو داڑھی کے ساتھ نفرت تھی اس کا اظہار اس نے کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی سنت کے ساتھ نفرت کرنے والا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو
میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اقدس کے نیچے لگنے والی جو خاک شفا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کی دشمنی میرے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے تو اپنے پورے میسج میں داڑھی کے ساتھ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کسی مولوی کی سنت نہیں ہے، نعت جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس کی اول سے لے کر آخر تک اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جائے، تو میرے ساتھ تو اس کی نفرت ہوگی، لیکن اس نے اپنے ایمان کا بیڑا تو غرق کر دیا نا، کہ نعت کے ساتھ بھی اپنے بغض کا اظہار کیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک داڑھی شریف کے ساتھ بھی اپنے بغض، عداوت، قدورت کا اظہار کیا ہے۔ اور ان بعد ظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ میری بروڈ پر تو صرف ایک آدمی بیٹھا ہے، اور جن اریانی فحاشی کی بروڈوں پر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کوئی نصیحت والا میسج نہیں کرتا۔ اللہ پاک مجھ سمیت سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ کیا کہہ سکتا ہوں؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اسی لیے میں جو کامنٹ کا سیکشن ہوتا ہے نا وہ میں بند کر دیتا ہوں، لیکن آج میرا دل کرا کہ میں کامنٹ کے سیکشن کو کھولوں، دیکھوں کہ محبت والے دوست کتنے آ رہے ہیں۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عداوت بھی ہوتی ہے، بغض بھی ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا، میں مسلمان ہوں، لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک داڑھی پر ہٹ کرے اور نعت کے ساتھ اپنی عداوت کا کھلا اظہار کرے اور لوگوں کو گواہ بنائے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ میں نے اسے بلاک کر دیا۔ میری اب عادت ہے جو بھی قریانی، فاشی یا بیڈ کمنٹ والا ہوتا ہے اس کو بلاک کرو، اس کی چھٹی ویسے ہی ہمیشہ کے لیے۔ تو میں نے آج ویسے ہی بڑے عرصے کے بعد نا کامنٹس کا سیکشن کھولا، لیکن بس جہاں صاف پانی ہو وہاں کوئی ایسا قطرہ بھی آ جاتا ہے جو اس صاف پانی کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ میں پھر دعا کروں گا اللہ مجھ سمیت ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہا ہوں، کسی مسلک، کسی مکتبہ فکر، کسی فرقے پر میں نے کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ ہاں جی، تو کچھ خیال کیا کریں۔ نعت تو ایک محبت کا پیغام ہے، نعت کے ذریعے تو بندہ محبتیں بانٹتا ہے، اور نعت میں ذکر کس کا ہوتا ہے؟ اس ہستی کا ذکر ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو خدا کوئی خوف کیا کریں، اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ بھی کریں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر ہٹ بھی کریں، اور نعت کے ساتھ کھل کر اپنے بغض کا اظہار کریں۔ میں نے آپ سے کیا مانگا ہے؟ میں نے آپ سے کوئی گفٹنگ مانگی ہے؟ آپ لوگ صرف اریانی فحاشی کی بروڈوں پر جا کر گفٹنگ کر سکتے ہو۔ میں نے تو اپنا ایک ذوق شوق پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج بھی میں بڑے دنوں کے بعد لائیو بروڈ پر بیٹھا ہوں۔ میں تسلسل کے ساتھ نہ بیٹھتا ہوں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا ہے۔ جب بس آج دل کر رہا تھا کہ محفل سجاتے ہیں، اور سوشل میڈیا ایک بہانہ ہے گلوبل کے ساتھ، یعنی ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھنے کا۔ کسی ملک کے لوگ، کئی ملکوں کے لوگ ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ میرا مقصد تو نعت پڑھنا ہے، میں نے تو آپ سے کچھ مانگا بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا جی پیسہ، منافقت، ہاں جی، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ان بعد الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی تسبیح پکڑ کر جا رہا ہے نا، تو آپ کو حکم کیا ہے کہ اس کی تسبیح کو دیکھ کر آپ نے دل میں یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو دکھلاوے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت شیخ صادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تسبیح شیطان کے لیے کوڑا ہے۔
ایک آدمی ظاہری طور پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور آپ اس کے آنسو دیکھ کر کہیں کہ یہ تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے رو رہا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ آپ اس کی نیت کو، اس کے گڑ گڑانے کو، اس کی تسبیح کے عمل کو آپ کیسے ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس نے کس نیت سے تسبیح کو پکڑا ہے اور کس نیت سے وہ رو رہا ہے؟ اس کے دل کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو خدا را خوف کیا کریں، کسی پر الزام تراشی سے پہلے یہ سوچا کریں کہ ہمارے ایمان کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ تو اس کمنٹ کرنے والے کو تو میں نے بلاک کر دیا، ہاں جی، لیکن اس نے کمنٹ میں جو اظہار کیا ہے اس کے ایمان کی خیر، یعنی اس نے منافق بھی کہا، اس نے داڑھی پر ہیٹر لگائی، اس نے کہا یہ پیسوں کے لیے بیٹھا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگا، میں تو سرکار کی نعتیں سنا رہا، کوئی بھی نہ بیٹھے تو میں تو سوشل میڈیا آن کر کے پڑھتا جاؤں گا، کوئی تو ہوگا نا جو اس محبت والی محفل میں شامل ہو جائے گا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھے خطا کار کا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے اگر زندہ رہنا ہے اگر انسان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا اور اللہ اللہ سرفرازی حجاز ساری دنیا کا سلطان مدینے میں رہے مجھے
پتھر مارن والے یارا. سنو، جن کو حضور کی داڑھی سے بغض ہے اور جو داڑھی رکھتے ہیں ان سے بغض ہے، نعت سے بغض ہے، نعت پڑھنے والوں سے بغض ہے، وہ میرے نبی کی شان سنے کہ جس نبی کی ہم نعت پڑھیں ان کی عظمت کیا ہے. پتھر مارن والے یارا جے میرے ول آویں، لاواں سینے نال میں تینوں، سدھائے جنت جاویں. گالیاں سنتے تھے تو دعا دیتے تھے، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے. بھائی میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں نے تو ایک محفل نعت رکھی ہے، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بہت مہربانی. اگر وہ مسلمان ہے تو جو کچھ کر رہا ہے، الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ گالیاں دینے والوں جو آپ کو گالیاں دیتے تھے نا، ان کو تحائف بھیجتے تھے اور ساتھ پیغام یہ بھیجتے تھے، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ڈال دی ہیں. تو ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ جواب دے سکتا ہوں. ہاں جی. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. اور میں یہاں اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے. میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے. ارے یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے. مجھے خطا کار سا مجھے خطا کار سا انسان مدینے
حضور کی شفقت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی تکلیف دے یا تمہیں کوئی تکلیف ہو نا، میری تکالیف کو یاد رکھا کرو۔ جب تمہیں کوئی گالیاں دے تو یہ یاد رکھا کرو کہ اسلام کے دشمنوں نے میرے ساتھ کیا اشر کیا، پتھر مارے، اونٹ کی غلیظ اوجریاں حالت سجدہ میں آپ کے کندھے پر رکھی گئی، آپ کے راستے میں کنویں کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے۔ سفر طائف فرمایا کہ دنیا کی تمام تکالیف کو جمع کر دیا جائے، وہ میرے ایک سفر طائف کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جہاں جبرائیل آ کے عرض کرتے ہیں حضور حکم ہو تو طائف کی بستی کو جڑوں سمیت اٹھا کر لامکان پر لے کر جا کر نیچے پھینکو، ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے اس دنیا میں قہر و غضب بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ صحابہ نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کریں، فرمایا تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ صحابہ سمجھے ابھی حضور ہاتھ اٹھائیں گے، جو منہ سے کہیں گے ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ جب صحابہ نے حضور کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے تو زبان نبوت سے کیا نکلا؟ اللہم اہدی قومی، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں پہچانتے، ان کی آئندہ آنے والی نسلیں مجھے جانیں گی بھی اور پہچانیں گی۔ تو لہذا ہمارا کام ہے محبتیں بانٹنا، آپ لوگوں کا کام ہے نفرتیں بانٹیں، محبتیں بانٹیں۔ یہ تو سفر جاری ہے نا، ایک شیطان کا راستہ، ایک رحمان کا راستہ۔ ہم تو رحمان کے راستے پر چلیں گے نا۔ اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سلطان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ از تو فعل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم،
صدقائے فاروق اعظم، صدقائے امام اعظم، دور ہوں سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ جی کردائے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، نائے نظر کرم دی رات مکے، نائے جھات مکے، نائے بات مکے، تے میں عشق دی منزل چڑھ دا رواں، آقا سن دے رمن اسی پڑھ دے رہیے کی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام میں عاجزانہ ہو قبول۔ جی بلال بھائی جزاک اللہ، میں تو شارجہ میں ہوتا ہوں بلال بھائی۔ آمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ وملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔